جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں مولا کے عاشقوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ یہ جو ادھر شامیانہ لگا ہوا ہے نا، اس کے نیچے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر بارگاہ میں تشریف لے آئیں، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں نا، آپ آئے ہیں ثواب کی خاطر، آپ آئے ہیں حسنین کی اماں سے دعا لینے کے لیے۔ راشد اور آصف نے یہ فرش عذاب چھایا ہے، مولا حسین بادشاہ کی پھوڑی بچھائی ہے، مالک ان کے بچوں کی بھی، کہ 4 سفر یہ سالانہ مالک کی صف عذاب بچھاتے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور یہ اسی طرح 4 صفحہ کی سفر کی یہ مجلس سے ادا ہوتی رہے۔ میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، جو مومن باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، باقاعدہ طور پہ تلاوت کلام پاک سے، حدیث قصہ سے اس پاک مجلس کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ خاندان رسالت بلند تر صلوات، پھر بھی صلوات پڑھو۔ سب تو پہلا تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کلام مجید کی تلاوت ہو گئی۔ ہن جناب دے سامنے حدیث کے ساتھ ہی تلاوت کی تھی، جیسے جتھے بھی حدیث قصہ پڑھی جاوے نا، ہمیں گھر چ پڑھی جاوے، ہمیں مجلس چ پڑھی جاوے، جتھے بھی پڑھی جاوے، اتھے ایک تے ملائکہ دا نزول ہوتا ہے، کل انبیاء تشریف لے آتے ہیں، کل سودائے کربلا تشریف لے آتے ہیں، معصومین دی آمد ہوندی ہے تھی۔ اے حدیث قصہ جتھے بھی پڑھی جائے نا، بھاویں گھر تے بھاویں بارگاہ، اتھے مصیبت نہیں آ سکتی۔ اے حدیث قصہ مصیبتاں نوں ٹال دیندی ہے، اتھے برکتاں تے رحمتاں دا نزول ہو ویندا ہے۔ دوسرے لفظاں دے وچ ایک قصیدہ ہے پنجتن پاک دا، اے حدیث قصہ۔ تسی بڑے خوش نصیب ہو، تسی آل رسول دے ذکر چاہو، اور حدیث پاک سنن واسطے
بڑے نصیب وچ اے حدیث ہے. اس حدیث نو پاک سیدہ تو لیا گیا ہے اور اس حدیث دے راوی کون نے جابر بن عبداللہ انصاری. یہ او صحابی رسول ہے جس 7 اماماں دی زیارت کی تھی. یہ او صحابی رسول ہے جیڑا کربلا دا پہلا سوار ہے. یہ او صحابی رسول ہے جنہیں سب تو پہلے پاک مولا حسین دی تربت چومی. اے شرف صرف جابر بن عبداللہ انصاری نے. رسول پاک دے صحابی تو اے حدیثی قصہ منسوب ہے. آج کل حدیثی قصہ پڑھی جاوے نا تو اگے مجمع جڑا ہے نا وہ آلریڈی او دا ترجمہ سمجھتا ہوتا ہے. یعنی تسی اپنی یمنی چادر لے آؤ. اندازہ لوگ کائنات دے سردار نو اگر ذوق محسوس ہوئے تے زہرا دی چادر شفا دے دی. شہباز بیٹا آپ تو بہت معرفت والے ہیں. میرا پتر چادر لے آیا. لو جی مخدومہ چادر لے آئی. بادشاہ چادر دے وچ چادر اوڑھ کے اوڑھ لئیے. جی تھوڑی دیر بعد نا مولا حسین تشریف لے آئے. ماں نو سلام کی تو نے بی بی آکھیا میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے دل دے میوے اور میرے دل دا سکون. یعنی اماں میں نانا جان دی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ہاں او چادر دے تلے نہیں توڑے نانا جان. اگے جدو بھی آواں نا آنا جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کدی نہ نے لئی میں نانا میں تیری چولی چ بہ جاواں یا تے نہ وہ پاویں نماز تے وچ ہون آتے ہو تے کنڈ تے آ کے بہ جان. لیکن اج جدو چادر دے نیڑے آئے تے اجازت پہ منگدے ہیں. مطلب خاص کوئی گل نہیں. ارے نانا جان مینوں اجازت ہے میں چادر دے تلے آ جاؤں. ہاں تھوڑی دیر تو بعد جناب پاک مولا حسن آ گئے. انہوں نے اس طرح سلام یا اماں تا میرا سلام ہوئے جناب تے. بی بی آدھی میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے دل دے میوے میرے دل دا سکون میرا بھی سلام ہوئے. اماں میں نانا جان دی خوشبو محسوس کر رہا. تیرا بھائی تے تیرا نانا وہ چادر دے تلے کول آئیں جناب امام حسن تے آنے نانا جان اجازت ہے میں بھی آ جاؤں چادر تلے. بادشاہ فرمائے بسم اللہ آ جاؤ. امت دا شافی پتر آ جا. امت دی شفاعت کرن والا آ جا. چلو جی سرکار بھی چادر تلے. تھوڑی دیر تو بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لو جی میرے آقا مولا تشریف لے آئے. پاک جدو گھر دے اندر داخل ہوئے نا تو سرکار فرمائے یادگار رسول بنت نبی
میرا سلام ہوئے جناب تے مخدومہ فرمانے یا ابو الحسن اے حسن کے بابا میرا بھی سلام ہوئے یا بنت رسول میں محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ دے رسول دے خوشبو بھی آتی مخدومہ فرمانے نہ وہ تواڈے بیٹیاں دے نال وہ چادر دیتا گیا اچھا ٹھیک ہو گئی لو جی سرکار فرمایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے اس محفل یہ جڑی اندر سجا کے بیٹھے ہو یہ میں بھی داخل ہو جاؤں ہاں یا اخی یا وسیع دمک دمی لامک لمی جسمک جسمی روحو کو روحی وہ تو میرا روح میرا جسم آ تو بھی آ جا صفی بھی چادر تلے لو جی بی بی جڑے اپنا جس کام میں مصروف ہیں اس کام تو فارغ ہوئی بی بی چادر دے کول آئے بابا جان بنی رونقہ چادر تلے لا کے بیٹھے ہو تے اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں پاک رسول اللہ فرمانے تیرا ہی تو انتظار پہ ہوندہ ہے شابہ اگے آ جاؤ ساری اے میز دے کول آ جاؤ تاکہ مگرو جڑا آگے اس میں آسانی اور میرا پتر اگے آ جاؤ شاباز نعرے حیدری لو جی پانچ تنے پاک چادر دے تلے چادر دا کھونا پکڑیا سرکار نے آسمان الموں کیتا تے آکھی کڑی گلے ہاں اولا ہے اہل بیت او میرا اللہ ایو میرے اہل بیت نے آجڑی چادر دے تلے نے سمجھ لگی جی حدیث کے ساتھ ہی یعنی یہ توڑے دماغ اچھی گل پائیے کہ حدیث کے ساتھ آدھے قسم ٹھیک ہے تو حدیث کے ساتھ جتھے پڑھی جائے گھر جی پڑھی جائے جتھے پڑھی جائے اتھے رحمت ہوندیاں نے اتھے مصیبت نہیں ہے آواز بلند تر صلوات ماشاءاللہ میں بڑا تحت و متاثر ہوں جڑے چار جی بیٹھے ہونا معرفت آ گیا کچھ صلوات پڑھو میں جناب لوں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا سمیت فاطمہ انہا قالت داخلہ علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکہ یا فاطمہ فقلت علیکہ السلام علیکہ انی اجد فی بدنی زوفا فقلت لہو ایزک باللہ یا ابتا من الزوف فقال یا فاطمہ بالکساء الیمانی فقتیتنی وآتیتن بالکساء الیمانی فقتیت بہی وسرت انظرنا علیہ وإذا وجہو یتلو کان البدر فی لیلت تمامی وکمالی فما کانت الا ساعت بولد الحسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد قد اقبل فقال السلام علیکہ یا امہ فقلت وعلیکم السلام یا قرۃ عینی وسمرۃ ففاتی فقال یا امہ انی اشم عندک راحتان طیبت کاننا راحتان جدی رسول اللہ قلت نیمن ان جدک تحت الکساء فاقبال الحسن نان الکساء وقال السلام علیکہ یا جدو یا رسول اللہ اتظنی ان ادخل ما تحت الکساء فقال وعلیکم السلام یا والدی یا صاحب حوزی قد اذنت لك فدخل ما تحت الکساء فما كانت الا ساعتا بولد الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد
وَأَقْبَلَ وَقَالَ السلام علیکم یا امہ فقلت وعلیکم السلام یا والدی یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فوادی وقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کان رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک وخاتات القصائے کا طاعت القصائے فدن الحسین علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى نان القصائے وقال السلام علیکم یا جدو السلام علیکم یا من تخرا اللہ آتذن لی ان اکن ماک طاعت القصائے وقال وعلیکم السلام یا ولدی یا شافی امتی قد زلت لک فداخل ماہم طاعت القصائے فاقبال عند ذالک ابو الحسن علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى علیہ السلام وقال السلام علیکم یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیکم السلام یا ابو الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کان رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ولد تحت القصائے فاقبال علی النام وقال السلام علیکم یا رسول اللہ تعاذون لی ان اکون معکم تحت القصائے وقال علیکم السلام یا اخی و یا وسیع یا خلیفت یا صاحب الاول قد اذنت لك فدخل علی طاعت القصائے ثم اتیت النام القصائے وقال السلام علیکم یا ابتار یا رسول اللہ تعاذون لی اکون معکم تحت القصائے وقال وعلیکم السلام یا بنتی و یا بزتی قد اذنت لك فدخل طاعت القصائے فلما جميعا طاعت القصائے اغذا بھی رسول اللہ بطرف فی القصائے ام بیدین الیمان الى سماوت وقال ان ہاؤلائی اہل بیتی وخاصیتی وحمد اللہ لمید وحدم یولمون ما یوزنون ان حرب لمن حرب وسلم لمن سلمہ وعدو لمن عداہ وبحب لمن احب انہو وانا منہم واجعل صلواتک وبرکاتک رحمتک وغفرانک ورزوانک علا وعلیہم اعذب عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال اللہ عز وجل ملائکتی وسکان سماتی انی ما خلقت سمین مدین ولا ارضا مدیتا ولا فلقا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلقا یدور ولا یاباجر ولا فلقا یزنی اللہ فی محبت حاولا لخبصت اللذی ہم تحت القصائے فقال الامین الجبریل یا رب ومن تحت القصائے فقال عز وجل ولہم علی بیت نبوت بادن رسالت ہم فاطمہ ابوها وبالها وبنوها فقال جبریل یا رب اتذن لی انحب الى الارض ولکن معکم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فحبت الامین جبریل وقال السلام علیکم یا رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى یقرونک السلام یا خزد بیتات الولا اکرام یقول لک عزت جلالی انی مخلط سمان مدین مبنیات ولا ارضا مدیت ولا قبر منیر ولا شمس مدیت ولا فلکا جدور ولا بارا جدری ولا فلکا جدری الا لعجلہم وحبتکن لئنہم آدم وقال اتذن یا رسول اللہ فقال اللہ علیکم السلام یا امین الفی اللہ انہو قد اذنت لک فدخل جبریل مان طاعت القصائے فقال علی وان اللہ قد اوحى علیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم رسال البیت یطہرکم تطہیرا فقال علی اللہ ابی رسول اللہ اخبرنی مالا جلوسنا حاضر طاعت القصائے من فضل عند اللہ فقال نبیین والذین باسن بالحق نبیین واصطفانی بالرسالت نجیم ذکرنا خبرنا حاضر بی محفل من محفل اہل الارض و جمیعا من شیعتنا و محبینا اللہ و نازل اور اسی طرح ایک پھوڑی پاکہ دی بچھا دے رہے ہیں مائی دی لمبی زندگی مالک انہوں نے دے صحت و سلامتی دے انہوں دے توفیقات اچ مالک اضافہ فرما دے تاکہ اے شیان شان اے پاکہ دا ذکر کران دے رہے اور پھوڑی پاکہ دی بچھا دے رہے ہیں مالک انہوں دے جو بھی مرادہ ہیں مالک پوری فرما یا رب اے جتنے مومن بیٹھے نندان یہ بھی مرادہ پوری فرما
انہیں کوئی بیمار بیٹھا تو مالک انہوں شفا قابل عطا فرما یا پھر اس گھر نو آباد و شاد رکھ لو اس بارگاہ نو گڈے رنگ لا میری بولے مری حسین حسین کر دے بروز ماشر مشہور ویلے بھی کر دے داور پنجاتے بارہ دا ہویا تو سپنا کر دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد والے محمد بے شمار اے جڑی شریعت دی نماز ہے نا 5 وقت دی اس دا وقت مقرر ہے فجر دی جڑی نماز ہے نا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی قوم الکافرین الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الوغاصبین الولایت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی ابا الحسین و ابناء الحسین و جد الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی الحسین فقد قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید و فرقان الحمید وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا درود پڑھیے جتنا بلند پڑھ سکتے ہیں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بانیان مجلس کی تمام دلی حاجات پوری فرمائے مل کر آمین کہو کہ اس بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہ جائے میرے مولا جہاں جہاں عزاداری حسین ہو رہی ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامت آباد و شاد رکھے اور تمام دعاؤں کی ایک دعا پروردگار عالم میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بے وارث ہیں ہمارا وارث موجود ہے مگر پردے میں ہے میرے مولا ہمارے پردے والے وارث کو اذن ظہور عطا فرما اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے توجہ ہے جناب علی اس سے پہلے کہ میں آگے کے تشریف لیں ایسا کہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے اور ویسے بھی پہلی صفوں میں رہنا جناب حر کی سنت ہے اللہ اکبر توجہ ہے جناب علی اس سے پہلے کہ آیت مبارکہ میں بات کروں میرا دل ہے کہ عاشور کی رات کے فضائل کا ایک جملہ تیری سماعتوں کی نظر کروں تاکہ شروع سے ہی زمین ذہن اتنی زرخیز ہو جائے کہ میں معرفت محمد والے محمد کے 5 12 14 بیج آسانی سے بو سکوں کیا بات ہے سرکار محمد مصطفیٰ غار ہرا سے نیچے اترے پورے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا شاباش شاباش سلامت رہو یہ جو تم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہو نا داد دینے کے لیے یہ ہاتھ خالی واپس نہیں آتے اس میں میری آقا زادی خیرات ڈال دیتے اللہ اکبر سلامت رہو نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا لیکن 40 سال تک میں اسی لیے چپ رہا کیونکہ وہ بھی چپ تھا سلامت رہو اب وہ بھی بولا ہے میں بھی بول رہا ہوں آؤ تمہیں جنت دی کیا بولا آؤ تمہیں بولو نا جنت دی شاباش کیا بولا آؤ تمہیں جنت دی جو جو آ گیا اسے جنت مل گئی کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو قریب آ کر بھی جنت نہ پا سکے اللہ اکبر سلامت رہو جاگ رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے ہو اللہ اکبر قریب آ کر بھی جنت نہ پا سکے سرکار محمد مصطفیٰ کے بعد مولا علی المرتضیٰ اٹھے توحید کے خطبات بھی دیے تلوار سے دین کی نصرت بھی کی لوگوں کو دعوت حق بھی دی لفظ یہی کہا آؤ تمہیں جنت دی شاباش آؤ تمہیں جنت دی سرکار علی المرتضیٰ کے بعد دختر نبی ہمسر علی حسنین کی اماں سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ جناب سیدہ نے کائنات کی تمام عورتوں کو دعوت حق دی لفظ یہی کہا آؤ تمہیں
शाबाश। और तुम्हें जन्नत दी। जनाब सैयदा के बाद सरकार हसन मुजतबा उठे, नाने की उम्मत से कहा आओ अल्लाह के हाथ पे बायत करो। शाबाश शाबाश, जो समझो सलाम करता हूं। आओ अल्लाह के हाथ पे बायत करो, आओ तुम्हें जन्नत दी। तवज्जो करना, कायनात की कीमत का जुमला तेरी समातों की नजर करने लगा हूं, इसी जुमले ने मुझे बताना है मैंने पढ़ना कितना है। आओ तुम्हें जन्नत दी। सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने कहा आओ तुम्हें जन्नत दी। अली अल मुर्तजा ने कहा आओ तुम्हें जन्नत दी। जनाब सैयदा ने कहा आओ तुम्हें जन्नत दी। हसन मुजतबा ने कहा आओ तुम्हें जन्नत दी। और इस पूरी कुर्रे अर्ज पर वाहिद करीम इब्ने करीम हुसैन है जिसने आशूर की रात चराग बुझाकर कहा और जाओ तुम्हें जन्नत दे। जन्नत का माहौल बन गया। और वाहिद करीम इब्ने करीम हुसैन ही ऐसा नारा लगा सकता है जाओ तुम्हारी जन्नत का मैं ज़ामिन हूं। आओ सलामत रहे। अच्छा, एक आयत मुबारक मैंने पढ़ी, वाइस जालनल बैता मसाबत लिन्नासी व अमना। इस आयत मुबारक में अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने इस घर को, तवज्जो करना, सवाब के काबिल बनाया। जियो जियो शाबाश, सवाब के काबिल बनाया। यानी काबा मौजूद था, सवाब के काबिल ना था। इज्जत वाला मकान था, सवाब के काबिल ना था। अंबिया की मस्कन जगह करीब थी, सवाब के काबिल ना था। आदम इसकी बुनियादें रखता रहा, सवाब के काबिल ना था। नूह कश्ती समेत इसके गिर्द चक्कर लगाता रहा, शाबाश, सवाब के काबिल ना था। इब्राहिम इसकी दीवारों को बुलंद करता रहा, सवाब के काबिल ना था। मूसा इसके करीब से गुजरता रहा, सवाब के काबिल ना था। ईसा इसके करीब से गुजरता रहा, सवाब के काबिल ना था। मोहम्मद अरबी रोज इसकी दीवारों को छूता रहा, सवाब के काबिल न था। तेरे छठे मासूम से किसी ने पूछा मौला ये काबा सवाब के काबिल कब बना? मासूम ने फरमाया ये काबा सवाब के काबिल उस वक्त बना जब एक माँ और एक बेटे ने 3 दिन और 3 रातें इस काबे में गुजारे। हाय 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 हाय, सलामत रहो मिलकर। अल्लाहु अकबर। 3 दिन और 3 रातें इस काबे में गुजारी, उस वक्त ये काबा सवाब के काबिल बना। नतीजा तेरी सवातों की नजर करने लगा हूं, बंदा कोई ऐसा ना हो जो चुप रह जाए। वापसी तक अफसोस लेके जाऊंगा, तवज्जो करना। 3 दिन और 3 रातें इस काबे में गुजारी। माँ का नाम फातिमा बिनते असद, बेटे का नाम अली अल मुर्तजा और मौलवी लखदी लानत तेरे। जब अली के बगैर अल्लाह का काबा सवाब के काबिल नहीं बनता, तेरी नमाज अल्लाहु अकबर। सलामत रहे, आवाज आ रही है मेरी? अल्लाहु अकबर। अली के बगैर जब अल्लाह का घर सवाब के काबिल नहीं बनता, तेरी नमाज सवाब के काबिल कैसे बनती है? बल्कि जहां अली ना हो वहां सिर्फ हरामजदगी होती है। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, क्योंकि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, हक के खिलाफ बातिल होता है। और रसूल ने पहले ही फरमाया था अली तुझसे बुग़्ज़ हरामजादे रखेंगे। आप सलामत रहे, तवज्जो है जनाब? आप सलामत रहे। अच्छा सरकार, 2 मुख्तलिफ तारीखें, 2 मुख्तलिफ वाक़यात हैं। इन दोनों वाक़यात में बरसों का फर्क है, लेकिन इन दोनों वाक़यात को एक तस्बीह में परोकर मैंने तुझे तोहफा देके जाना है। वजह है बुजुर्गों से खुसूसी तौर पर। और जो मोमिन सबसे पहले पहुंचेगा कि मैं किन वाक़यात की बात कर रहा हूं, उसे मैं दाद दूंगा। करीम कंजूस होते हैं, दाद नहीं, उसे मैं दाद दूंगा। मंजर कशी में करने लगा हूं, मैंने देखना सबसे पहले कौन सा मोमिन पहुंचेगा। तवज्जो करना, खुशगवार रात का पहर था। खुशगवार रात का पहर था। इमरान की हवेली में वजदान से तर ईमान अफरोज हवाएं।
حویلی میں وجدان سے تر ایمان افروز ہوائیں چل رہی تھیں. برسوں کے فاصلے کو سمیٹتے ہوئے دو ہستیاں اپنی اپنی تیاری میں مشغول تھیں جنہیں کسی بادشاہ نے اپنے ہاں دعوت پر بلایا تھا. سلامت رہے. وہ اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا. یہ اپنے بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی. اس کی آنکھ کھلی, اس نے ٹیک چھوڑی, وہ بھی اٹھ کر بیٹھا. یہ بھی اٹھ کر, شاباش جو سمجھ گئے سلام کرتا ہوں, بڑی اوکھی گل تے بولے. وہ بھی اٹھ کر بیٹھا, یہ بھی اٹھ کر بیٹھی. وہ بھی چلنے لگا, یہ بھی چلنے لگی. وہ صادق اور امین تھا, یہ صدیقہ اور امینہ تھی. وہ طاہر و مطہر تھا, یہ طاہرہ و مطہرہ تھی. وہ عصمت کا شہنشاہ تھا, یہ عصمت کی مالکہ تھی. وہ رسولوں کا سردار تھا, یہ بطولوں کی سردار تھی. اس جملے پہ جس بندے کا ہاتھ نہ اٹھ سکے وہ ہاتھ جوڑ کر ید اللہ کی ماں سے معافی مانگے. وہ صادق اور امین تھا, یہ صدیقہ اور امینہ تھی. وہ طاہر و مطہر تھا, یہ طاہرہ و مطہرہ تھی. وہ عصمت کا شہنشاہ تھا, یہ عصمت کی مالکہ تھی. وہ رسولوں کا سردار تھا, یہ بطولوں کی سردار تھی. وہ حجاب اللہ کا باپ تھا, یہ وجہ اللہ کی ماں تھی. اللہ اکبر. جو پہنچ گئی انہیں میں سلام کرتا ہوں. وہ حجاب اللہ کا باپ تھا, یہ وجہ اللہ کی ماں تھی. مہینہ وہ بھی رجب کا تھا, مہینہ یہ بھی رجب کا تھا. وہاں رجب کی 27 تھی, یہاں رجب کی 13 تھی. وہ بھی چلنے لگا, یہ بھی چلنے لگی. اس کے ساتھ جبریل تھا, اس کے ساتھ جلیل تھا. اس کے ساتھ جبریل تھا, اس کے ساتھ جلیل تھا. توجہ کرنا, کون سا جلیل؟ جب اللہ کہتا ہے نا جبریل, آگے سے جبریل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جی رب جلیل. اللہ اکبر. اس کے ساتھ جبریل تھا, اس کے ساتھ جلیل تھا. اس نے, توجہ کرنا, اس نے براق کی رکاب میں قدم رکھا, اس نے نالین کی زین کو زین بخشا. جڑے بولے بڑیوں کی گلتے بولے یار سلام دیا کرنا. شاباش. اس نے براق کی رکاب میں قدم رکھا, اس نے نالین کی زین کو زین بخشا. توجہ کرنا. اس نے پرواز شروع کی, اس نے اپنے سر کو اٹھایا, وہ بیت المقدس پہنچا. اس نے چلنے کا ارادہ کیا, وہ پہلے آسمان پر پہنچا. اس نے پہلا قدم اٹھایا, وہ دوسرے آسمان پر پہنچا. اس نے دوسرا قدم اٹھایا, وہ تیسرے آسمان پر پہنچا. اس نے تیسرا قدم اٹھایا, وہ چوتھے آسمان پر پہنچا. اس نے چوتھا قدم اٹھایا, وہ 5ویں آسمان پر پہنچا. اس نے 5واں قدم اٹھایا, وہ 6ٹھے آسمان پر پہنچا. اس نے 6ٹھا قدم اٹھایا, وہ 7ویں آسمان پر پہنچا. اس نے 7واں قدم اٹھایا, ادھر محمد سدرۃ المنتہا کی حدود پہ پہنچا. ادھر بنت اسد گھر کی دہلیز پہ پہنچا. ادھر جبریل نے کانپنا شروع کیا, ادھر بنت اسد نے مسکرانا شروع کیا. ادھر جبریل نے ہاتھ جوڑے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار یہ سدرۃ المنتہا ہے, مخلوق کی انتہا ہے, اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی. اگر میں نے اسے پار کیا تو میرے پر چل جائیں گے اور آخری حلالی تک کوئی بندہ ایسا نہ ہو جنہیں سمجھے اور بولے نا. جبریل ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا جیسے تیرے گھر کی دہلیز سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, ویسے ہی سدرہ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. کیونکہ سدرہ ہو یا تیرے گھر کی دہلیز, اس سے آگے خالق تو جا سکتے ہیں, مخلوق نہیں جا سکتے. وعدے بلندار صلوات اس سے آگے خالق تو جا سکتے ہیں, مخلوق نہیں جا سکتی. توجہ کرنا. وہ بھی آگے بڑھتا گیا, یہ بھی آگے بڑھتی گئی, وہ بھی چلتا گیا, یہ بھی چلتی گئی. وہ جنت الماوا تک پہنچا, یہ میدان عرفات تک پہنچی. وہ لوح قلم کرسی کے قریب سے گزرتا گیا, یہ کعبے کی جانب چلتی گئی. وہ عرش کے فرش پر پہنچا, یہ کعبے کے دروازے پر پہنچی. اب مجھ سے پوچھو نا عقیل پھر کیا ہوا؟ وہ عرش کے فرش پر پہنچا. توجہ, وہ عرش کے فرش پر پہنچا, یہ کعبے کے دروازے پر پہنچی. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر ہونا کیا تھا؟ وہاں پردہ تھا, یہاں تالا تھا. شاباش شاباش. وہاں پردہ تھا, یہاں تالا تھا. دونوں کو بلانے والا اللہ تعالیٰ تھا. وہاں پردہ
تھا یہاں تالا تھا، او آخری حلالی تک بندہ کوئی چپ رہ گیا افسوس رہ کے جاؤں گا، وہاں پردہ تھا یہاں تالا تھا، اور پھر کیا ہوا اور پھر ہونا کیا تھا، وہاں ہاتھ باہر آیا پردہ ہٹ گیا، یہاں ہاتھ بھی نہیں لگایا دیوار پھٹ واجب الانصار صلوات توجہ ہے جناب علی، وہاں ہاتھ باہر آیا پردہ ہٹ گیا، یہاں ہاتھ بھی نہیں لگایا دیوار پھٹ گئی، وہاں محمد فتح اللہ فقان کعبہ قوسین او ادنی کے مقام پہ پہنچا، ادھر بنت اسد وائز جلن البیتا، توجہ کرنا، وائز جلن البیتا وامنہ میں داخل ہوئی، توجہ کرنا، وہ کعبہ قوسین تھا، یہاں کعبے میں چین تھا، شاباش جاگ رہے نہیں جاگ رہے، وہ کعبہ قوسین تھا، یہاں کعبے میں چین تھا، وہ عرش معلیٰ تھا، یہ فرش تولا تھا، وہ بھی اس کی تجلی کا مرکز تھا، یہ بھی اس کی تجلی کا مرکز تھا، وہ اس کا لامکان والا مکان تھا، یہ اس کا مکان والا مکان تھا، وہ بھی اس کا گھر تھا، یہ بھی اس کا گھر تھا، وہ بھی اس کا گھر تھا، یہ بھی اس کا گھر تھا۔ بات بڑی مشکل کرنے لگوں اور اب میں نے دیکھنا ہے یہاں پر مشکل باتوں پہ کون کون بندہ بولتا ہے، پورے مجمع میں 5 بندے بھی بول پڑے میں راضی، کیونکہ بات ذرا مشکل ہے۔ وہ اس کا لامکان والا مکان تھا، یہ اس کا مکان والا مکان تھا، وہ بھی اس کا گھر تھا، یہ بھی اس کا گھر تھا۔ اب پتہ نہیں اللہ کا محمد اور بنت اسد سے رشتہ کیا تھا، کیونکہ جوتی محمد نے بھی نہیں اتاری، بنت اسد نے بھی نہیں اتاری، وہ بھی جوتی سمیت گیا، یہ بھی جوتی سمیت گیا۔ اللہ واجب الانصار صلوات اللہ اکبر۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ وہ بھی جوتی سمیت گیا، یہ بھی جوتی سمیت گئی، بس تمہیں جہاں تک لے کر آنا تھا تم آ چکے ہو۔ نتیجہ تیری سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں جس کے لیے ساری محنت کی، توجہ کرنا۔ وہ اس کا لامکان والا مکان تھا، یہ اس کا مکان والا مکان تھا، وہ بھی اس کا گھر تھا، یہ بھی اس کا گھر تھا، وہ بھی اس کی تجلی کا مرکز تھا، یہ بھی اس کی تجلی کا مرکز تھا۔ وہاں بھی علی ملا تھا، یہاں بھی علی ملا، وہاں بھی علی پایا گیا، یہاں بھی علی پایا گیا، وہاں بھی علی نے علی کو دیکھا، یہاں بھی علی نے علی کو دیکھا، اور 1400 سال گزر گئے، کان پکڑ لیے محققوں نے، چیخ اٹھی تحقیق، ڈگمگا گئے مورخ، دنگ ہے تاریخ، کانپنے لگی روایتیں، حیرت زدہ ہے راوی، مگر آج تک ان 2 سوالوں کے جواب نہیں مل سکے۔ پہلا یہ کہ معراج کی رات پردے کے اس طرف محمد پہلے آیا تھا یا پردے کے اس طرف علی پہلے آیا تھا، اور دوسرا یہ کہ 13 رجب کو کعبے کے اندر علی کی ماں پہلے آئی تھی کہ علی پہلے یا علی شہنشاہ کلو امام مولا، یا علی شہنشاہ مولا کلو قرآن، یا علی شہنشاہ مولا کلو ایمان ہے، کلو امام نعرہ حیدری۔ بس وقت ختم ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اسی معراج کا تیری سماعتوں کی نظر کر کے، 2 جملے مصائب کے، ممبر اپنے بھائی کے حوالے، توجہ ہے۔ کوفے کا ممبر، صاحب ممبر فرما رہے ہیں کہ جس وقت مصطفیٰ معراج پر گئے کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہ رہا تھا، جس وقت واپس آئے ویسے ہی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہ رہا تھا، اور 18 سال گزر چکے تھے۔ 18 سال گزر چکے تھے۔ اہل سنت کی کتاب نام کو کبے دری، توجہ کرنا۔ یوں سامنے مسجد کوفہ کے دروازے پہ ایک شخص کھڑا تھا، تاریخ نے اس کا نام طاہر بتایا۔ اس نے سنا سرکار فرما رہے ہیں، کہتا ہے یہ علی کیا فرما رہے ہیں کہ جس وقت مصطفیٰ معراج پر گئے کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہ رہا تھا، جس وقت واپس آئے ویسے ہی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، مٹکے سے پانی بہ رہا تھا۔ 18 سال گزر چکے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، علی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، توجہ ہے۔ یہی سوچ ذہن میں، یہی سوچ چل رہی۔ اپنے گھر گیا،
यही सोच दिमाग के अंदर चल रही है। जाके देखा उसकी बीवी मछली बना रही, उसके करीब गया, उसकी बीवी ने कहा कि मैं मछली बना रही हूँ, घर में पानी नहीं है, खाना बनाना है, तैयार करना है, जाओ पानी लेके आओ। मटका उठाया, सर पे रखा, दरिया की तरफ चला, ज़हन में वही सोच चल रही है। तवज्जो करना, मंजर कशी मैं करने लगा हूँ, नाम ताहिर है, याद रखना, मंजर कशी मैं करने लगा हूँ। मटका पकड़ा, दरिया में डाला, सोच रहा ऐसा कैसे हो सकता है। मुस्तफा मेराज पर गए, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, मटके से पानी बह रहा था। वापिस आए, वैसे ही कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, मटके से पानी बह रहा था। 18 साल गुजर चुके थे, पाँव फिसला, दरिया में गिरा, दरिया में गिरा तो ताहिर था, दरिया से निकली तो ताहिरा बन गई। क्या बात, अल्लाह अकबर। दरिया दरिया से निकली तो ताहिरा बन गई। जिन्हें अब भी समझ नहीं आई, लंबे बाल, पतली उंगलियां, मोटी मोटी आंखें। करीब से हमारे साथ हमजा भाई आए, बड़ा दर्द दिल रखने वाले बंदे। इन जैसा एक बंदा गुजरा करीब से, उसने कहा जवान है, खूबसूरत है, आगे पीछे कोई नहीं, चलो मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। वो जो है शादी हो गई, एक नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, पूरे 5 बच्चे पैदा हुए। 18 साल गुजर गए। उसकी छोटी बेटी करीब आके कहती है अम्मी भूख लगी है। तवज्जो करना, अम्मी भूख लगी है। अब सोच रही है, उधर था तो बच्चे अब्बू कहते थे, इधर हूँ तो ये अम्मी कह रही है। हो ना हो अली, ये तुम्हारा ही काम है। हो ना हो अली, ये तुम्हारा ही काम है। कह दिया अच्छा रुक, तेरा बाप पता नहीं कहाँ चला गया है, अब मुझे खुद जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, लेके आती हूँ। मटका उठाया, तवज्जो करना, पहले उठा के सर पे रखता था, अब कमर के साथ लगाया, दरिया की तरफ चली। सोच रही है मेरे साथ हो क्या गया। मटका पानी में डाला, पांव फिसला, ताहिरा गिरी, ताहिर बन के निकला। देखा मटके से पानी वैसे ही बह रहा था। अब सोच रहा है मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली होगी, मेरी बीवी का दूसरा शौहर मुझे मारे नहीं, मेरी बीवी का दूसरा शौहर मुझे मारे नहीं, मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे नहीं। मटका उठाया, भागा भागा घर की तरफ गया। जाकर क्या देखता है, बीवी वैसे ही मछली बना रही है। जिंदगी बीवी वैसे ही मछली बना रही है। मटका रखा, करीब गया, जाकर कहता है मेरी जोजा एक सवाल का जवाब तो दो, सच सच जवाब देना, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। कहती जी पूछिए। कहता मुझे ये बता, मुझे पानी लेने गए और वापस आए वक्त कितना हुआ है। कहती कम वक्त, इतनी जल्दी तो तू कभी वापस आया ही नहीं। सलामत रहो। इतनी जल्दी तो तू कभी वापस आया ही नहीं है। तवज्जो करना, छोड़ा मटका, छोड़ी बीवी, छोड़े बच्चे, भागा भागा मस्जिद कूफा की तरफ गया। जाकर क्या देखता है, वही मंजर है। सरकार मिंबर पर बैठे हैं, फरमा रहे हैं। जिस वक्त मुस्तफा मेराज पर गए, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, मटके से पानी बह रहा था। जिस वक्त वापिस आए, वैसे ही कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, मटके से पानी बह रहा था। 18 साल गुजर चुके थे। तमाम सहाबियों की सफों को पार करते करते मिंबर के करीब आया। मिंबर के करीब आकर कहता है या यूहन्नास सदकता, ऐ लोगों अली सच बोल रहे हैं। ऐ लोगों अली, एक मिनट, अली सच बोल रहे हैं। इतना कहना था कि अली मिंबर से नीचे उतरे, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं अगर पहले ही शक ना करता 5 बच्चों की मां ना बनता। अल्लाह आप सलामत रहे। अगर पहले ही शक न करता 5 बच्चों की मां न बनता। अल्लाह अकबर। इस खानदान पे कायनात को अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी का एक जलीलुल कद्र फिक्रा है। वो फरमाते हैं कि जो अल्लाह ने
اہل بیت کو دیا ہے وہ فضائل ہیں، اور جو امت نے دیا ہے وہ مسائل۔ رونے کے دن ہیں، حسین کو رونے کے صدقے میں ہی یہ فضائل پڑھ لیے جاتے ہیں۔ اصلی مدعا یہی ہے جس کے لیے بطول کچی قبر سے آئی ہوئی ہے۔ ہر امام بارگاہ میں شیعہ کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے انہوں نے تو مجھے خالی لوٹایا تھا، تو مجھے خالی نہ لوٹا۔ تیرے آنسو لینے کے لیے میں بقیہ سے آئی ہوئی۔ زندگی میں حسین کو کبھی شرم کر کے نہ ہو، حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، منت کر کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی حسین کو ایسے نہ رونا۔ حسین کو رونے سے شکل خراب نہیں ہوتی، قیامت کے دن اس چہرے سے نور نکلے گا جو دنیا میں حسین کو روتا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے میرے بابا حسین کو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، جس کی نہ کوئی آس رہی ہو نہ امید رہی۔ اور عزیزانو حسین کو رونا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کوئی تو رو لیتا ہے نا، کوئی سوچتا رہتا ہے کہ آخر ایک انسان پر اتنے ظلم ہوئے کیسے۔ تنہا حسین 3 دن کا پیاسا 9 دن کا روزہ دار تقریباً 200 راتوں کا جاگا ہوا، جس نے ایک پہر میں 71 لاشیں اٹھائے تھے، اور لاشیں بھی معمولی نہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا، کبھی اکبر جیسے جوان کا لاشا، کبھی عباس جیسے بھائی کا لاشا، کبھی اصغر کا تیر نکالا، کبھی اکبر کی برچھی کھینچی۔ رونے کی تیاری کر، ایک روایت پڑھتا ہوں ساری زندگی رونے کے لیے کافی۔ 10 محرم کا دن ہے، تیرے چھٹے معصوم تشریف فرما، سامنے مومنین بیٹھے، مولا بڑے عجیب انداز میں گریہ فرما رہے، کبھی انگوٹھی کا نگ دیکھتے ہیں، کبھی ماتم کرتے ہیں، کبھی پھر انگوٹھی کا نگ دیکھتے ہیں، کبھی منہ پہ ماتم کرتے ہیں، کبھی پھر انگوٹھی کا نگ دیکھتے ہیں، کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن قدموں پہ گر گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا رو تو ہم بھی رہے ہیں مگر یہ راز سمجھ نہیں آتا، آپ انگوٹھی کا نگ دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم، 10 محرم کی دوپہر ڈھلنے کے بعد میرے دادا حسین کے جسم اطہر پر اس نگ برابر بھی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو، اور جس نے اب شرم کر کے رونا اس کا اپنا مقدر ہے۔ آنسو تیرے بس میں نہیں، ہائے تیرے بس میں۔ کیوں اتنا زخمی ہوا حسین؟ یہ سوال ایک مجتہد سے پوچھا گیا، کیوں اتنا زخمی ہوا حسین؟ وہ فرماتے ہیں 71 لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے کربلا میں۔ جس وقت سرکار جاتے تھے لاش اٹھانے کے لیے تو کیا وہ ظالم آسانی سے لاش دے دیتے تھے؟ کہتے تھے پڑی ہے لاش اٹھا کے لے جائے؟ نہیں، وہ جنگ کرتے تھے، وہ لڑتے تھے۔ حسین تلوار چلاتے ہوئے جاتے تھے، لڑتے ہوئے جاتے تھے، لیکن جس وقت واپس آتے نا، ادھر دیکھنا میری طرف منظر بن گیا ہے، اس انداز سے ہاتھوں پہ لاشا ہوتا، پھر جس کا جتنا دل چاہتا اتنا ظلم کرتا۔ اسی لیے تیروں میں تلواروں کے زخم لگ گئے، تلواروں میں نیزوں کے زخم لگ گئے، نیزوں میں پتھروں کے زخم لگ گئے۔ مولا تیری رہائی قبول کرے۔ بس ادارو 71 تنوں کی سانسوں میں بسنے والا حسین دشت نینوا میں رہ گیا تنہا، آخری سلام کرنے کی نیت سے خیمہ گاہ کے قریب آیا۔ یا تیسرے خیمے کے قریب سے ایک ایسی آواز آئی جس نے حسین کے قدموں کو روک لیا۔ آواز کیا تھی؟ ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز تھی جو رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے غربتا، ہائے میری غربت، ہائے میری غریبی۔ عزادارو قدم رک گئے حسین کے۔ حسین نے قنات کا پردہ اٹھایا، قیامت کا منظر ہے، بی بی فضہ ہے زمین پہ بیٹھی لکیریں مار رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، رو رو کے کہتی ہے مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا، مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا۔ قدم رک گئے حسین کے۔ کریم ابن کریم حسین نے کہا اماں غریب تو میں ہوا، بیٹے میرے مارے گئے، بھتیجے میرے مارے گئے، میرا رہا کوئی نہیں، تو کیوں غربت کی آواز بلند کر رہی ہے؟ جس نے اب تک سینے پہ ماتم نہیں کیا بی بی فضہ کا فقرہ سنے۔ بی بی فضہ رو کے کہتی ہے حسین مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا؟ آج ہر ماں نے اپنا لال قربان کیا ہے، میں وہ غریب ماں ہوں جس کے پاس بیٹا نہیں۔ اور کریم ابن کریم حسین کروڑوں سلام تیری کریمی پر تڑپ کے زمین پہ بیٹھا، رو کے کہتا ہے ماں پریشان نہ ہو، تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے، تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے تیار ہوتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں میدان میں کہوں گا لوگوں میں فضہ کا بیٹا، بڑا امیر بندہ ہے جس بھائی نہیں نکل رہے، لوگوں میں فضہ کا بیٹو، اور نہیں مولا میری کیا مجال، تیرے لباس تو جنت سے آتے۔ آواز آئی نہیں اماں
نئے لباس تو وہ پہنتا ہے جس کے بیٹے زندہ میں بیٹوں کی موت کا مارا ہوا حسین ہوں اگر ہو سکے نا تو حسن کی کوئی پرانی قمیض لے آ میں پہن کے میدان جاتا ہوں امت پرانی سمجھ کے چھوڑ جائے گی میرا کفن بن جائے گا میری لاش پہ زینب جیسی بہن نے آنا دوڑی جناب فضا تبرکات والا صندوق کھولا امام حسن کی قبا نکالی کہ بی بی زینب عالیہ کی نگاہ پڑی آواز آئی اماں کیا کر رہی ہے آواز آئی بی بی تیرے بھائی نے لباس منگوایا ہے آواز آئی کون سا لباس مانگا ہے حسین نے آواز آئی حسین نے کہا حسن کی پرانی قمیض لے آ بی بی ماتم کر کے کہتی اماں پھر یہ نہ بول کہ حسین نے لباس منگوایا ہے بلکہ ماتم کر کے بول حسین نے کفن منگوایا ہے کیونکہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا زینب 61 ہجری 10 محرم کی ڈھلتی ہوئی دوپہر ہوگی حسین حسن کی قمیض مانگے سمجھ لینا آخری سلام کر کے آیا ہے عزادارو آخری سلام کا نام آیا 64 پردادار جمع ہو کوئی ہاتھ چومتی ہے کوئی کہتی ہے حسین بادشاہ میرا سلام کوئی کہتی ہے کربلا کے غریب میرا سلام کوئی کہتی ہے امیر علی کے غریب بیٹے میرا سلام عزادارو ہر ایک بی بی نے سلام کیا دور کھڑی رہی 4 سال کی سکینہ آواز سکینہ تو اپنے بابا سے نہیں ملے گی آواز بابا پہ تیرے سینے پہ سونا چاہتی ہوں آواز سکینہ میرا سینہ بڑا زخمی ہے آواز بابا ایک مرتبہ سلانا آواز سکینہ پھر ایسا کر میں لاش کی طرح لیٹتا ہوں تو میرے سینے پہ آ کے سو اللہ جانے میرے بعد کوئی تجھے لوری سنائے یا نہ سنائے عزادارو غریب باپ ریت پہ لیٹا 4 سال کی بطول سینے پہ آئی آواز سکینہ پانی مل جائے تو پی لینا مانگنا نہیں اچھا بابا سکینہ سجاد کی کڑیاں تپ جائیں تو ٹھنڈی کرتی رہنا اچھا بابا سکینہ سجاد کے پاؤں زخمی ہو جائیں تو کانٹے نکالتی رہنا اچھا بابا تیری ہر بات مانوں گی تو نے مجھے سینے پہ سلایا ہے آواز حسین کی سکینہ بیٹا تو نے 4 سال میں جو کچھ مانگا میں نے دیا نا ہاں بابا آج اگر غریب باپ کچھ کہے تو کرے گی ہاں بابا کروں گی عزادارو روتے روتے مر بھی جائے اس جملے کی قیمت نہیں غریب باپ نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی بیٹی کے بالوں میں ملائی آواز سکینہ سر پہ یوں ہاتھ رکھ 4 قدم دائیں جا 4 قدم بائیں جا سکینہ قدموں پہ گر کے کہتی ہے بابا ایسے کیوں بول رہا ہے آواز میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یتیم ہو جانے کے بعد تیری حالت کیسی ہو جائے گی جسے میں نے اپنے سینے پہ سلایا عزادارو ایک روایت پڑھتا ہوں بتاؤں یتیم ہو جانے کے بعد 4 سال کی معصومہ کی حالت کیسی ہو گئی مولا سجاد کے پاس لوگ آتے مولا سجاد سے پوچھتے مولا کربلا سے شام تک اتنے ظلم ہوئے آپ نام نہیں لیتے لیکن شام کا نام سن کے آپ اتنا روتے کیوں ہیں آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے مولا سجاد فرماتے ہیں جب شام کے خونی بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا ہے پتھروں کی بارش شروع ہوئی اللہ جانے شمر کمینے نے میری 4 سال کی بطول کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے پتھروں کی بارش رکی ہے میری 4 سال کی بطول بہن میرے قریب آئی میرا دامن پکڑ کے کہا سجاد میں تیری دکھی بہن ہوں سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں سجاد میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا یہ میرا پہلا اور آخری سوال ہے سوال مجھے انکار نہ کرنا مولا سجاد فرماتے ہیں میں نے کہا مانگ میں مر جاتا نہ وہ کہتی نہ میں سنتا میری 4 سال کی بطول بہن نے میرا دامن پکڑ کے کہا یا اخی قر شمر ان لا یذہبو صوتو علی وجہی سجاد اس کتے شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے تمہارے تازیانے نہ مارے سجاد بڑی تکلیف ہوتی ہے سجاد میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ واذكرني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ما شاء الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صلوات الله
بیٹا میں 3:30 بجے جڑانے دے علاقے دا ممبر چھڈیا، میرے پتر عباس دا فون چلا گیا کہ ابو لاہور آؤ، میں آ گیا بیٹا۔ زیادہ لمحہ پڑھن نال مقصد نہیں ہوندا، مقصد ہوندا ہے گل دل تک پہنچ جاتی۔ بے شک امن اس اللہ دی جڑا امن دے لائق ہے تے درود و سلام انہاں تے جڑے درود و سلام دے لائق تے لعنت تبرہ انہاں تے جڑے لعنت دے حقدار۔ اما بعد پتر گل ہے کہ پنجابی وچ عارفین سلطان العارفین نے اس آیت نو اپنی بولی وچ فرمایا بھی ہے کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر ہر بوٹی ہر ہر چائی ڈر دے کیوں پہ جے، بولو نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر بوٹی ہر جائی ہو، یہ نفی اسبات ہے۔ اینا لفظانوں دل تے رکھنا ہے۔ ہن اللہ پاک دا کلام سمجھنا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا نے لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پاک فرما رہا نے لا اسالکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ توجہ دیکھو بیٹا، اللہ پاک فرمانے نے جیڑی گل میں اپنے بندے نو منوانی ہوندی ہے نا، اس گل نو میں نفی تے اسبات دا جندرا مان کے گل کرنا، نفی اسبات دا جندرا مان کے گل کیویں؟ اللہ نے اپنی بات کیتی ہے نا تے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ او لا الہ جیڑی ہے او نفی ہے، الا اللہ ہاں اللہ، اے اسبات ہے، یعنی کہ اللہ نے اپنے کلمے وچ بھی نفی اسبات دا جندرا ماریا ہے۔ بولو نفی اسبات دا جندرا ماریا ہے۔ اللہ نے اپنا ذکر کیتا تے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جے مولا علی دا ذکر کیتا اے ہوئی جندرا ماریا، لا فتح الا علی، لا الہ الا اللہ، لا فتح الا علی، لا الہ الا اللہ، لا صاحب الا ذوالفقار، اوہی جندرا ماریا۔ ہن امام حسین دی محبت واسطے اللہ فرما رہا ہے لا یحب الجہر الا من ظلم، اوہی لا الہ الا اللہ، لا یحب الجہر الا من ظلم، لا اسالکم الا المودۃ فی القربى۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنا ذکر بھی نفی اسبات دا جندرا مار کے کیتا ہے تے اپنے محبوب دا ذکر بھی نفی اسبات دا جندرا مار کے کیتا ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے وہ صلوات پڑھو۔ نفی کہندے جے نا نو، اسبات کہندے جے ہاں نو، نفی کہندے جے تبرے نو، اسبات کہندے جے تولے نو۔ میرے ویراں غور دا کر، اللہ نے اپنے کلمے وچ تبرہ پہلو رکھیا ہے، تولا بعد وچ رکھیا ہے۔ کی مطلب؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جھوٹیاں نو براں پہلو کرو تے سچے اللہ موڑ آؤ۔ اللہ سمجھ آئی ہے نا؟ اونچی صلوات پڑھو۔ ہن اللہ پاک نے فرمایا میرے حسین نال پیار کرو۔ کیڑا پیار کرو؟ نفی اسبات والا۔ سارے بولو کیڑا؟ نفی اسبات۔ ہن پیار کرنا ہے شبیر نال، مولا تانوں خوش رکھے، مولا تانوں آباد رکھے۔ صحابہ نے پوچھا کملی والا تیرے حسین نال کیہو جا پیار کریے؟ سرکار نے فرمایا فی والا پیار کرو۔ مولا فی دا مطلب کی ہے؟ مولا فرمایا مچھلی پانی میں، ان میں والا پیار کرو۔ جب مچھی نو پانی جو کڑ دیو وہ تڑپ پڑ کے جان دے دے گی۔ تسی مچھی نو بھون کے کھا لو لون مرچ لا کے، جنہ دیر مچھی دا ذرہ ذرہ تواڈے معدے وچ رہے گا پتر تانوں پیاس لگدی رہے دی۔ ایک تو دوجی وارا پانی منگی ہے نا، وہ کہندا تو بڑا پانی منگی جانا، تو کوئی مچھی کھادی ہوئی ہے، تو بڑا پانی منگی جانا، تو کوئی مچھی کھادی ہوئی ہے۔ آ میرے ویرا اج بھی مچھی نے معدے وچ جا کے پانی مانگ کے مسلمانوں نو سبق دے دیتا۔ مچھی کہندی ہے جنہ چر میرا ذرہ ذرہ میدے وچ رہے گا میں پانی مانگدی رہاں گی۔ قرآن کہندا ہے جنہ چر مسلمان دے ساہ وچ ساہ رہے گا حسین حسین کردا ہی رہے گا۔ جویں مچھی پانی بنا نہیں رہ سکتی، مچھی پانی بنا نہیں رہ سکتی، مسلمان حسین بنا جیڑا کہندے نا نہیں رہ سکتا او بندہ اچھی صلوات پڑھے۔
देखना बेटा भाईजान हजूर पाक ने एक बार नहीं पूरा कुरान भरिया होया बेटा भाऊ कहता जी इमाम हुसैन दा ते कुरान च ना ही कोई नहीं मैं कहा ये किवें हो सकदा है मालक दा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਦਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈ इमाम हुसैन दे बड़े नाम ने एक नाम मैं दे के जनाब का इम्तिहान लेना चाहना अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत कुरान च मौला हुसैन दा नाम जे अहले बैत सारे बोलो की नाम है अहले बैत बेटा अहल कहंदे जे मालिक नू बैत कहंदे जे घर नू अहले बैत घर वाला अहले बैत घर दा मालिक अहले बैत घर दा मालिक भाऊ भी कहता हम भी मानते हैं कि हुसैन अहले बैत हैं हम भी मानते हैं कि हुसैन अब मेरे वीरा मन्नी जो बैठा कि हुसैन अहले बैत है तो फिर सिर ते कुरान रख के लोगों ने विखा तो सही वो बैत केड़ा है जिंदा हुसैन अहल है नहीं समझे वो घर केड़ा है जिंदा मालिक हुसैन है मन्नी बैठा है हुसैन घर वाले हुसैन घर दे मालिक ने पर गौर नहीं करता वो घर केड़ा है जिंदा मालिक हुसैन है तवज्जो पंजाबी विच कुरान पढ़ रहे हैं बेटा अल्लाह पाक ने कुरान विच दो घर समझाए ने एक हुंदा नबी दा घर एक हुंदा नबूवत दा घर नबी दा घर होर शै वे ते नबूवत दा घर मैं सौखा कर देना जेड़ा नबी दा घर है ना पुत्तर वो बनया पत्थर दियां ईटां नाल खजूर दियां लकड़ां नाल जेड़ा नबूवत दा घर है ना वो पत्थर दियां ईटां नाल नहीं बनया तफसीर दा नाम है तफसीर खातमुन नबीयीन उसमें लिखा है कि जिन्ने नबी आए ने वो नबूवत दी ईट बन के आए ने जिन्ने नबी आए ने वो नबूवत दी ईट बन के आए ने अल्लाह ने 1,24,000 नबियां दियां ईटां ला के जेड़ा बैत नबूवत बनाया है ना कुरान कहंदा उस घर दा वारिस हुसैन ही बनया नहीं समझ आई गल ये समझा नहीं तो जल्दी मैं लोरियो कर नहीं सकदा और कहंदा कुरान च घर विखा दे मैं कहा कुरान दा पहला सिपारा इमाम हुसैन दा घर बनाने वास्ते अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा पहली इट इमाम हुसैन दे घर दी जमीन उत्ते सफीउल्लाह दी लगी नबी आंदे गाइटां लगदियां गईयां इमाम हुसैन दा घर बनदा गया जदों नूह नजीउल्लाह वाली इट लगी इमाम हुसैन दा घर पानी च तरन लग पिया नबी आंदे गाइटां लगदियां गईयां नबूवत दा घर बनदा गया जदों मूसा कलीमुल्लाह दी इट लगी ए नबूवत दा घर कोतूर ते गल्लां करन लग पिया नबी आंदे गए घर बनदा गया ज़हरा दे पुत्र दा घर बनदा गया जदों सुलेमान पैगंबर वाली इट लगी